السلام علیکم پیارے بچوں، اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہے، من میں خواہش پیدا ہو کہ ایک ایسا گھر خریدا جائے جس میں قیمتی سے قیمتی پتھر لگا ہو، بڑی مہارت و کاریگری سے بنایا گیا ہو، نہایت شاندار و خوبصورت ہو، آپ بضد اپنے والدین کو کہیں اور مجبور کریں، لیکن وہاں پہنچنے پہ علم ہو کہ اس کے بنانے والے دروازہ لگانا بھول گئے ہیں تو اس قیمتی گھر کا کیا فائدہ۔ بالکل ایسے ہی اگر دیگر اعمال مثلا نماز روزہ کی پابندی کر کے جنت میں ایک گھر تعمیر کر لیں، لیکن جنت میں داخل ہونے کا انتظام نہ کر سکیں تو کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہوگی۔ اب سوال یہ کہ جنت کا دروازہ کیا ہے؟ وہ جنت کا دروازہ ہے باپ۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خدمت کر کے، اطاعت کر کے کھول لے یا حکم عدولی کر کے یعنی کہ نافرمانی کر کے اسے بند کر دے۔ تو پیارے بچوں، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضی ہے یا ناراضی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم لیسن کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ کل تو نہیں، آئی تھنک پرسوں ہم نے کیا تھا صفحہ نمبر 3 کو۔ آج ہم 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 2 مس کر چکے تھے، یعنی کہ یہ ہم نے چھوڑا تھا، اس کے پیچھے بھی منطق تھی کوئی، یقیناً آپ اسے سمجھ گئے تھے۔ دوسرے کی طرف آتے ہیں تو فوراً ہمارے پاس ہیڈنگ ہے مرکب اور ہم رتبہ جملے کیا ہیں۔ تو خوبصورت بچوں، جب آپ سے میں سوال کر لوں یا اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھئی مرکب کی یا جملے کی تعریف بتائیں، تو آپ کے پاس بالکل آسان سی تعریف ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل کر جملے میں کوئی مفہوم پیدا کریں تو وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں ہم رتبہ جملے۔ تو جس طرح آپ انگلش میں سیلبل ڈویژن کرتے ہیں، اسی طرح نحوی اعتبار سے، یعنی انگلش میں آپ اس کو سیلبل ڈویژن بولتے ہیں، جبکہ اردو میں اسے کہتے ہیں نحوی اعتبار۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام جملے، مطلب دیکھیں نا، جب ہم سیلبل ڈویژن کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی اس کے پیر بنتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی تو ہر ایک کا مقام ہوتا ہی ہے نا، برابر کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی بھی جدا کر دیا جائے تو نہیں نا مطلب پیدا کرے گا۔ بالکل اسی طرح یہ جملے ہیں ہم رتبہ جملے، ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر کسی کی برابر کی حیثیت ہوتی ہے مگر نہ جدا گانا ہوتی ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ۔ تو ہم رتبہ جملوں میں ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس میں نا حرف عطف کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو 9th میں الحمدللہ آپ لوگوں نے خوبصورت بچوں صرف کی نہیں بلکہ نحو کی بحث کی تھی، تو نحو کی بحث میں آپ نے یقیناً حروف عطف کا استعمال جملوں میں پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا۔ اگر اس وقت ہم اسے رپیٹ کریں تو وہ بن رہے ہیں حروف عطف واو اور پھر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان جملوں میں یہ حروف عطف استعمال ہوں گے، ان کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کی تقسیم کی طرف آتے ہیں یا ان کی قسم کی طرف آتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس 4 قسم ہوتی ہیں جملے کی، ان میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، مگر ماریا مانٹیسری کہتی ہیں، نام سے سمجھ گئے ہیں کہ پاکستانی خاتون تو یقیناً نہیں ہے، تو وہ کہتی ہیں آسان سے مشکل کی طرف۔ تو آپ پہلے نا سببی جملے آج سمجھ لیں۔ سببی جملے ہمارے پاس ہیں، جیسے ہم نا ایک اپنی مادری زبان میں نا ایک مثال لیتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں تو ہم نے کسی گلی سے گزرتے ہوئے، کسی محلے سے گزرتے ہوئے، کسی دروازے کے سامنے سنا ہے رب نے سبب لایا تے ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جو سبب ہے نا وہ وجہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس ہیں سببی جملے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے جملے کرنے جا رہے ہیں جن میں کوئی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تو سببی جملے اگر دیکھیں تو یہاں پہ ایک مثال ہے، میں ان کا ساتھ دوں گا کیونکہ مصیبت کے وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا، وجہ بتا دی گئی نا کہ ساتھ دینے کی کیا وجہ ہے۔ سیکنڈ ہے وہ بہت شریر اور نااہل ہے اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا، جیسے ہم اکثر بول لیتے ہیں آپس میں، کلاس فیلوز ہے نا بولتی ہے نا، میں نہیں انہوں منہ لاندی، شودی بڑی ہے، جی سمجھ گئے اب آپ یقیناً۔
اس کے بعد 3 مزید یہاں پہ کس میں ہے، استدراکی ہے، تردیدی ہے اور وصلی ہے۔ تو وصلی جملے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وصلی جملے میں نا جدائی کا ذرا ذکر ہوتا ہے، جیسے وہ نا مجھے غزل کا شعر یاد آ گیا، پاویں ہجر تے پاویں وصال ہوئے، وکھ وکھ دوہاندیاں لذتاں نے، ٹھیک۔ اور اس کی ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے، وصلی کو مزید سمجھنے کے لیے، وہ 26 اگست 1950 میں وصال ہوا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ادھر دیکھیں میں آیا اور وہ چلا گیا، جدائی ہے نا، یعنی جب ایک آیا تو دوسرا چلا گیا۔ سیکنڈ میں سورج صبح کو نکلتا اور شام کو غروب ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا۔ تردیدی جملے وہ ہوتے ہیں جن میں تبدیلی کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، یا متبادل جس کے لیے ہم انگلش میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں الٹرنیٹ، اسے گھر بھیج دو یا باہر نکال دو، ٹھیک ہو گیا۔ اور آسان کریں تو اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ الفاظ متضاد کسی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ حاکم ہمدرد ہونا چاہیے ورنہ رایا تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بچوں ہمارا رہ گیا استدراکی۔ تو استدراکی کے لیے نا آپ حسرت اور تمنا کے پہلے کلمے یاد کریں۔ حسرت اور تمنا کے لیے ہمارے پاس کلمے ہوتے ہیں ہائے، افسوس، کاش، اس طرح کے آتے ہیں نا، تو ان میں بھی اسی طرح کی کیفیت ہے کہ حسرت کا استعمال ہے اور تمنا کا ہے، لیکن وہ جو کلمے میں نے بول دیے ہیں نا ان میں تو واضح ہے، ان میں ہڈن میننگ میں یعنی کہ چھپے ہوئے انداز میں، وہ وعدے تو بہت کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، جیسے ایک شعر ہے نا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ لیں جی خوبصورت بچوں، آج کا یہ کام اگر ہم اس کو اس وقت سوالوں میں ذرا ڈالیں تو بہت آسان ہے۔ مرکب آپ سے پوچھا جائے گا، ہم رتبہ جملے پوچھا جائے گا تو بہت آسان ہے۔ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جب مفہوم پیدا کرے تو وہ جملہ بن جاتا ہے اور وہ جملہ مرکب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم رتبہ جملے سیلبل ڈویژن کے اعتبار سے جس طرح ہم ان کی ڈویژن کرتے ہیں نا، اسی طرح اس کو اردو میں نحوی اعتبار کرتے ہیں، اور نحوی اعتبار سے ہر جملے کی برابر حیثیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جملوں کو ہم رتبہ جملے کہتے ہیں، اور جملوں کی آگے سے قسمیں 4 ہیں، وصلی ہے، تردیدی ہے، استدراکی اور اس کے بعد سببی، ٹھیک ہو گیا۔ اب خوبصورت بچوں آ جاتے ہیں اپنے ماضی کی طرف۔ تو ماضی میں بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے، 3 کلاس سے ہم پڑھنا شروع ہوتے ہیں، بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو بامانی لفظ کو تو کلمہ کہہ دیا، تو کلمہ کی قسمیں بھی ہمیں بڑے اچھے سے یاد ہیں، جیسے کہ اگر ہم اپنی میموری کو چیک کریں یا ہمارے پاس اپنی ماضی کے کوئی سین دہرانے کے لیے کہا جائے اور اس میں نا یہ کہا جائے کہ جناب آپ کلمہ کی یا اسم کی تعریف سنائیں تو سنیں ذرا کیسے ہوتی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ بیٹا اب اسم کی تعریف سنو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز، یاد آ رہا ہے نا؟ ہاں جی، یہ تو آپ کو پہلے بھی آتا ہے تو اسے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس میں جو تبدیلی کرنی ہے نا وہ یہ کرنی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے شخص، جگہ، چیز، اتنا آپ نے بچپن میں بھی یاد کیا ہوا ہے، مزید اس میں ایڈنگ ہوگی کیفیت، جیسے کہ یہاں پہ وہ وہاں، تو اس میں آپ نے تھوڑی سی ایڈنگ اور کرنی ہے۔ جانور کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے بلی، گھوڑا۔ اس کے بعد ہے کہ فعل بھی آپ کو بڑے اچھے سے آتا ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے، لیکن یہ تو آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا، جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ یہی ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ یہاں پہ اسپیسیفک کر کے بتایا گیا کہ وہ 3 زمانوں میں پایا جائے گا، مستقبل بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے اور ماضی بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا، یہ ہمارے پاس مستقبل ہو گیا، یہ ماضی ہے اور یہ حال ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ہے حرف، وانس اگین حرف آ گیا، پہلے بھی کیا تھا آپ لوگوں نے، ہاں جی، یہاں پہ
کہ حرف کس کو کہتے ہیں. ٹھیک، اب یہ دوبارہ سے آ گیا ہے. تو پہلے والے میں کیا فرق تھا، اب کیا تھا. تب بیٹا آپ نے اسے سمجھنے کی سٹیج پہ تھے، سمجھنے کے بعد اسے استعمال کرنے کی سٹیج پہ آتے ہیں نا، تو وہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ وہ کلمہ جو اکیلے تو کچھ معنی پیدا نہ کرے لیکن دوسرے بہت سے کلموں کے ساتھ مل کر معنی دے دے. جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا. ٹھیک، یہاں پہ سے اور تک ہمارے پاس حرف ہو گئے. الحمدللہ، امید ہے آپ بڑے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آج کے کام کو. تو بیٹا بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا کام کیجیے گا. اللہ نگہبان.